ہم کس لائق ہیں۔ انگریزی زبان سے ہمیں ہمیشہ سے شکایت ہی رہی ہے۔ بچپن میں بٹ یا پٹ کی سمجھ نہ آئی کہ کہاں زیر لگانا ہے اور کہاں پیش۔ چنانچہ جب بٹ کے وزن پر پٹ کہہ دیتے تو پٹتے تھے، یا پٹ کے وزن پر بٹ کہہ دیتے تو سزا کے مستحق ٹھہرتے۔ ایک بھارتی فلم کے گانے سے ہمیں بڑا سہارا ملا، جس کا ایک مکھڑا کچھ یوں تھا: پی یو ٹی پٹ ہے تو بی یو ٹی بٹ ہے، زمانے کا دستور کتنا الٹ ہے۔ بڑے ہوئے تو ہیومنٹیرین کا مطلب آدم خور سمجھ بیٹھے کہ ویجیٹیرین سبزی خور کو کہتے ہیں، اس لیے ہیومنٹیرین آدم خور ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال راندہ درگاہ ہوئے، کبھی سمجھ نہ سکے کہ نوز رنز کیوں ہوتا ہے اور فیٹ اسمیلز کیوں۔ انگریزی کی کلاسوں سے کیا ہر کلاس سے اتنا باہر نکالے گئے کہ خود کو آؤٹ اسٹینڈنگ سمجھنے لگے۔ وہ تو بعد میں پتہ ہوا کہ سزا کے طور پر باہر نکالے ہوئے آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں کہلاتے۔ کالج میں بھی اکثر کلاس سے باہر ہی رہتے، جس کی وجہ ہماری معصومیت نہیں بلکہ شرارتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک بار انگریزی کے ایک لیکچرر نظم ایڈلسٹاپ پڑھا رہے تھے، جس میں آکسفورڈ شائر اور گلوسٹر شائر کا ذکر تھا۔ ہم نے پوچھا، سر یہ آکسفورڈ شائر کیا ہوتا ہے؟ جواب ملا کہ یہ انگلستان کی ایک کاؤنٹی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا اور گلوسٹر شائر؟ فرمایا وہ بھی کاؤنٹی ہے، انگلستان میں ایسی کاؤنٹیاں ہیں، مثلا یارک شائر وغیرہ۔ ہم نے اپنی مزید تشفی کی خاطر پوچھا، اور سر حمایت علی شاعر؟ روانی میں کہہ گئے ہاں وہ بھی، پھر ایک دم رکے، ہمیں بھولا اور کلاس سے نکل گئے۔ یونیورسٹی میں تو اس اردو اور انگریزی کی وجہ سے ایک دلچسپ واقعہ ہوا یوں کہ ہم الیکشن جیت کر یونین میں آ گئے۔ ہمارے ساتھ جو لڑکیوں کی نمائندہ گرلز ریپرزینٹیٹیو تھی، وہ نہایت تیز ترار، شوخ اور منہ پھٹ واقع ہوئی تھی۔ اس سے ہماری واقفیت اسکول کے زمانے سے تھی۔ اس کا بھائی ہمارا کلاس فیلو تھا، اس لیے اس کے گھر جاتے رہتے تھے۔ ایک میٹنگ میں ایک مسئلہ اٹک گیا جس کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ خوبی تقدیر کہ ہماری تجویز سب کو پسند آئی اور وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تالیوں کی گونج میں کافی پذیرائی ملی، سب نے دل کھول کر تعریف کی۔ ہم نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہا، نہیں ایسی تو کوئی خاص بات نہیں، یہ تو آپ لوگوں کی ذرہ نوازی ہے۔ جی آر فاخرہ نے کہا، نہیں کیفی آپ نے کمال کر دیا، واقعی آپ لائق آدمی ہیں۔ ہم نے جواباً کہا، نہیں بھائی ہم کس لائق ہیں؟ طلاق سے جواب آیا، ہاں یہ تو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، واقعی آپ کس لائق ہیں۔ ہم اس کے تبدیلی بیان پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اچانک ایسا پینترا بدلے گی کہ وہ ہماری ساری کثر نفسی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ہماری پریشانی سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرائی اور ہمارے کان میں کہا، میں نے کس انگلش والا کہا ہے؟ یہ کہہ کر ایک زوردار قہقہ لگایا اور ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ اس نے ہمیں، جسے اپنے جملے بازی پر بڑا ناز تھا، لاجواب کر دیا۔ ہم الیکشن والی رات کی جملے بازی یاد آ گئی۔ ہوا یہ تھا کہ الیکشن جیت کر جب ہم کیمپس میں اپنے دوست پرویز کے کاندھے پر سوار مبارکبادیں وصول کر رہے تھے تو اطلاع ملی کہ لیڈیز لان میں لڑکیاں ہم لوگوں کی منتظر ہیں۔ یہ سنتے ہی سارا جلوس اس طرف چل پڑا۔ وہیں فاخرہ بھی اپنی جیت کی مبارکبادیں وصول کر رہی تھی۔ زور و شور سے نعرے لگ رہے تھے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ادھر ہمارا برا حال تھا، پرویز کے لمبے قد کی وجہ سے ہم کافی بلندی پر تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں گر نہ جائیں۔ لڑکیوں اور لڑکوں کا آمنے سامنا ہوا تو جوش و خروش اور بڑھ گیا۔ ہم نے جب لڑکیوں کو بڑی متانت سے سلام کیا تو ایک شوخ بھری آواز آئی، سلام کرائی میں کیا پیش کیا جائے؟ ہم تو کچھ کہہ نہیں سکے، لیکن پرویز کی ہمارے بوجھ تلے دبے ہونے کے باوجود رگے ظرافت پھڑکی اور اس نے برجستہ کہا، کیا فائدہ، سلام کرائی میں جو کچھ دو گی وہ جوتا چھپائے میں واپس لے لو گی۔
یہ سن کر لڑکیاں تو لاجب ہو گئیں اور لڑکوں نے خوب کہنے لگائے۔ شور شرابہ ختم ہوا اور ہم کاندھے سے زمین پر آئے تو فاخرہ نے ہمارے قریب آ کر ہنستے ہوئے کہا، اس کا جواب جلد ملے گا، تیار رہنا۔ شاید اس سے غلط فہمی ہوئی تھی کہ وہ جملہ ہمارا تھا۔ الیکشن کی رات والی بات یاد آئی تو ہم نے کہا، اچھا تو آج جوتا چھپائی والی بات کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ لیکن ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا دیں، وہ جملہ ہمارے اس دوست کا تھا جس کے کاندھے پر ہم سوار تھے۔ جلدی سے بولی، نہیں خدا کی قسم، وہ بات تو میں بھول ہی گئی تھی۔ یہ سن کر ہمیں بھی مذاق سوجا اور دھیرے سے کہا، اچھا اگر آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ ہم کس لائق ہیں تو پھر آپ کو پریکٹیکل ہونا چاہیے۔